السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اور میں کامران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں تار ورلڈ چینل۔ آج ایک اور پیاری سی ویڈیو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور خاص طور سے یہ ویڈیو اسلامی بہنوں کے لیے ہیں۔ آج ہماری یعنی جو عورتیں چھتوں پر نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے مفتیان کرام نے کیا فرمایا ہے، علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔ دین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے نہیں کہ اسلامی بہنیں یعنی عورتیں چھت پر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اب ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہوگا اور چھت پہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ اکثر لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ عصر کی اور مغرب کی وقت جو ہوتا ہے یہ نمازوں کا، تو گرمیوں میں عموماً چاہتے ہیں کہ چھتوں پر نماز پڑھ لی جائے تاکہ ہمیں سکون اور اطمینان حاصل ہو گرمی کا، کیونکہ موسم بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ اور سردیوں میں اکثر ہماری اسلامی بہنیں چھتوں پر ہی نماز پڑھتی ہیں، ظہر کی اور عصر کی، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے اور آرام کی وجہ سے چاہتی ہیں کہ چھتوں پر نماز پڑھ لی جائے۔ تو اب اس میں کیا احتیاط ہوگی اور کس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنا ہوگی، پردے کا کیا حکم ہوگا، یہ تمام باتیں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، جو مفتیان کرام سے میں نے حاصل کی ہیں، علماء کرام سے پوچھا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ عورت کے لیے پردہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی پردے کا حکم آیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ عورت کو ہر حال میں پردہ ہی کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، چاہے میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو، عورت کے لیے پردہ لازم ہے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو آپ کے ساتھ جو اس وقت عورتیں تھیں، خواتین تھیں، وہ اپنے خیموں میں تھیں اور باپردہ تھیں۔ حالانکہ کسی کے بچے کو، کسی کے شوہر کو، کسی کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ عورتیں، خواتین کربلا کے میدان میں پردے کی ہی حالت میں تھیں، وہیں پر نمازیں اپنے خیموں میں ادا کر رہی تھیں۔ تو ہمارے لیے جو اسلام میں یا اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام نافذ فرمائے ہیں، وہ عورت کے لیے پردے کا حکم ہی ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جس حال میں بھی ہو وہ پردے کی ہی حالت میں رہے گی۔ لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، نہ شادی کے موقع پر نہ میت کے موقع پر۔ بہرحال اگر کوئی اسلامی بہن یا ہماری ماں یا کوئی بیٹی پردہ اگر نہیں کرتی ہے تو اس سے اسلام کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگی۔ جو عورت بے پردہ گھومے گی، بے پردہ کہیں آئے گی جائے گی، وہ خود بخود گناہ گار ہوگی۔ اسلام نے پہلے ہی عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، 1400 سال 1450 سال ہو گئے ہیں لگ بھگ، اور تمام خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، سب پردے کی ہی حالت میں رہا کرتی تھیں۔ تو جو اسلامی بہنیں ہماری چھتوں پر نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پردے کا اہتمام رکھیں، یعنی ایسی جگہ نماز پڑھیں چھت پر جہاں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑتی ہو۔ یہ چھت پر نماز پڑھ سکتی ہیں جب پردے کا اہتمام ہو، ورنہ اگر پردے کا وہاں پر اہتمام نہیں ہوگا تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بہتر ہے کہ نیچے نماز پڑھے، کمرے کے اندر پڑھے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر یہ آنگن میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ دلان میں نماز پڑھے۔ جو ہمارے یہاں دلان ہوتے ہیں، بہتر یہ ہے، آنگن سے بہتر ہے دلان، اور دلان سے بھی بہتر ہے اس کے لیے کمرے کے اندر نماز پڑھے۔ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں کسی غیر مرد کی اس کے اوپر نظر نہ پڑے۔ تو یہی حکم شریعت مطہرہ کا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ پردے کا ہر حال میں اہتمام کیا جائے گا، پردہ رکھا جائے گا، اور نماز ہو یا عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، پردہ ہر حال میں عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو جہاں بھی نماز پڑھیں پردے کا خاص خیال رکھیں کہ کسی غیر مرد کی آپ کے اوپر نظر نہ پڑے۔ اور چھت پر جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن چھت کی یا تو دیواریں اتنی اونچی ہونا چاہیے کہ ادھر ادھر کے لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر نہ دیکھیں، ان کی نظر نہ پڑے، یا ایسی چھت ہونے چاہیے کہ جو اونچی ہو اور اس پر جو ہے غیر مردوں کی یا غیر لڑکوں کی نظر نہ پڑے۔ اور ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ جہاں پر ان کے مراحم جو یعنی جو رشتہ دار احباب اگر ایسا ہو جو پردے ہے جن کے لیے، وہ ایسا نہ ہو کہ کھٹ پٹ چھت پہ آتے ہوں جاتے ہوں اور ان کی بے پردگی ہوتی ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، چھت پر نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن پردہ ضروری ہوگا۔ اگر چھت پہ پردے کا اہتمام نہیں ہے، لوگ جھانکتے ہیں، چھتوں سے دیکھتے ہیں، تو پھر چھت پہ نماز نہ پڑھیں، ورنہ چھت پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر پردے کا اہتمام ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں۔